ذوالحج کا مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، خاص طور پر 9ویں دن یوم عرفہ۔ اس دن روزہ رکھنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس دن کا روزہ پچھلے سال اور رواں سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے کی زیارت کی وجہ سے اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ذوالحج کے ابتدائی 10 دن عقیدت کے لیے ایک منفرد وقت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو زیارت کے لیے جانے کے قابل نہیں ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے، عبادت اور عین اعمال میں زیادہ وقت گزارنے کا منفرد وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ذوالحج کے پہلے عشرے سے زیادہ کوئی دن اللہ کے نزدیک اس کی عبادت کے لیے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان دنوں میں کسی بھی دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی راتوں میں سے کسی ایک رات میں نماز تہجد پڑھنا شب قدر کی نماز ادا کرنے کے مترادف ہے۔ عشرہ ذی الحج کا روزہ ایک ایسا موقع ہے جس میں اگر کوئی مسلمان روزہ رکھے تو اسے اسلامی سال کے کسی دوسرے دن کے روزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر مل سکتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں ساتھ مانگیں اور اس سے معافی مانگیں۔ بحیثیت انسان ہم غلطیوں سے بنے ہوئے ہیں جو گناہوں میں بدل جاتے ہیں، اس لیے ہر عاقل مسلمان جب بھی اور جہاں بھی ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن بلا شبہ نیک اعمال کرنے کے لیے بہترین دن ہیں، تاہم یہ بھی فطری معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام میں انسان اس سے معافی مانگتا ہے اور ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، یا تو جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ذوالحج کے بابرکت ایام کے بارے میں ان الفاظ میں فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے گا اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار جاتے تو تکبیرات کہتے تھے، لوگ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، اور محمد بن علی نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہتے تھے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ 10 دن بڑی برکتوں اور فضیلتوں کے حامل ہیں، لہٰذا ہمیں یہ 10 دن اور راتیں عبادت اور نیک اعمال میں گزارنی چاہیے۔ سب سے اہم اور نیک اعمال میں سے ایک ذوالحج کے پہلے 9 دنوں میں نماز اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ عظیم ترین اعمال میں سے ایک ہے اور اسے بہترین عبادت سمجھا جاتا ہے۔ ان احادیث میں ہمیں ذوالحج کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے، جس میں 9 ذی الحج یوم عرفہ کے روزے کی اضافی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحج کے 9 روزے، یوم عاشوراء اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔
ہر مہینے کے پہلے پیر کو اور اگلے 2 جمعرات۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔